السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری نئی ایپیسوڈ رومانس سے بھرپور۔ چلے ذرا باہر چلتے ہیں، اتنا اچھا موسم ہے یہاں کا۔ وہ دونوں کچھ ہی دیر میں سوئٹزرلینڈ کی سرزمین پر اترے تھے اور ہوٹل آئے تھے۔ کچھ دیر فریش ہونے کے بعد ہنا اپنے روم کی بالکنی سے باہر کا حسین منظر دیکھ کر زرار کو باہر چلنے کا کہنے لگی۔ زرار بھی اسی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ جائیں گے میری جان، جلدی ہی، لیکن ابھی تو میرا کچھ اور ہی کرنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ زرار زومانی انداز میں اس سے آنکھ ونک کرتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے بالکل قریب کر گیا۔ ہنا گھبرائی۔ زرار ہم یہاں گھومنے آئے ہیں اور آپ؟ وہ اسے نظر چراتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، ہم ہنی مون پر آئے ہیں اور یہاں گھومنے سے زیادہ ہم وہ سب کریں گے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ لیکن مجھے باہر جانا ہے، ہنا نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ ہاں جائیں گے نا، لیکن کب؟ ہنا نے بےتابی سے پوچھا۔ بہت جلد ہی، لیکن ابھی مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گی؟ لیکن ذرا اس کے کچھ اور کہنے سے پہلے ہی زرار اس کے لبوں پر جھکتا اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ ہنا کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زرار بےتابی سے اس کی نرم پنکھڑیوں کو سک کرتا ان کی نمی پینے لگا۔ ہنا بھی آنکھیں بند کرتی اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ زرار اس کا ساتھ پاتے ہی اور مدہوش ہوا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ہنا اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسی کی طرح ہی اسے کس کر رہی تھی۔ وہ اس سے الگ ہوتا اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ کمرے کی لائٹس آف کرتے، بس ایک ہلکی روشنی والا لیمپ جلاتے وہ واپس اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا میری جان، ابھی تو تمہیں باہر جانا تھا؟ زرار اس کی بے چینی دیکھتے بے باکی سے بولا۔ ہنا نے پہلو بدلا۔ وہ شرم سے سرخ پڑی۔ آپ ہی پہلے بے چین کرتے ہو اور پھر یہ۔ ہنا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ارے میری جان، ابھی آپ کی بے چینی دور کرتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ اپنی شرٹ نکالتا اس پر جھکا۔ ہنا بھی آنکھیں بند کرتی اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ زرار اس کا ساتھ پاتے ہی اور مدہوش ہوا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنی شرٹ نکالتا اس پر جھکا۔ اس کی گردن پر دانت کاٹتے شدت سے اسے سک کرنے لگا۔ ہنا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے اور اکسانے لگی۔ زرار بےتابی سے اس کی شفاف گردن کو سرخ کرنے لگا۔ ہنا سسکیاں بھرتی اور مزید مدہوش ہوئی۔ وہ اسی کی گردن سے ہوتا ہوا نیچے آیا۔ اس کی بیوٹی بوند کو زبان سے گیلا کرتے وہ ہنا کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کی ابھری ہوئی رانائیوں کو اپنی مٹھیوں میں بھر کر دبانے لگا، جس سے ہنا مزید بے چین ہوئی۔ زرار پلیز، کچھ دیر بعد وہ اس کی قمیض نکالتا اس کے بدن پر موجود بلیک لیس برا کو دیکھتے جھٹکے سے اسے بھی نکال گیا۔ ہنا کی آنکھیں بند تھی، لیکن مزہ اسے بھی آ رہا تھا۔ زرار اس کی نپلز پر جھکتا انہیں اپنی زبان سے گیلا کرتے دانتوں سے کاٹنے لگا۔ زرار کے اس عمل سے ہنا کو اپنی ٹانگوں کے درمیان کچھ گیلا محسوس ہوا۔ اس کے بدن پر بس اس کا شلوار ہی تھا اور زرار کے بدن پر بس پینٹ۔ بہت دیر بعد وہ ان کو آزاد کرتا اس کی شلوار کو بھی نکال گیا تھا۔ زرار ہنا کے نیچے نرم حصوں پر اپنی کھردری انگلیاں رکھتا محسوس کرنے لگا۔ ہنا اس کے اس بے باک عمل سے تکیے کو زور سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ زرار اپنی انگلیوں پر گیلا محسوس کرتا اسے دیکھنے لگا۔ تو اس کا مطلب تم ریڈی ہو میری جان؟ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اسے چھپنے پر مجبور کر گیا۔ زرار بھی خود کو پینٹ سے آزاد کرتا اس پر پھر سے جھکا۔ ہنا اس کے مردانہ ساخت کو دیکھتی پسینے سے شرابور ہوئی۔ زرار خود کو اس کے اوپر سیٹ کرتا اوپر ہی رکا۔ ہنا جو آنکھیں بند کیے ہوئی تھی اس کے عمل پر اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ زرار نے اسے بنا دیکھے ہی پھر سے اوپر رکھا۔ وہ ہنا کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ زرار، جی میری جان، کیا ہوا؟ اگر تمہیں نہیں کرنا ہے تو بس یہی رک جاتا ہوں میں۔ زرار نے ایکٹنگ کرتے ہوئے اسے تنگ کیا۔
نہیں زرار، ہنا نے پھر سے پکارا۔ ہاں بولو میری جان۔ ہنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس کے پرحدت وجود کو خود کے اوپر محسوس کرتے وہ پھر سے بے تاب ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میری جان سوری۔ وہ اس کے آنسو اپنے لبوں سے صاف کرتا پھر سے اس کے اوپر ہوا۔ خود کو ایڈجسٹ کرتے وہ ہنا کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے لاک کرتا ایک ہی جھٹکے میں اس میں سمایا۔ ہنا کے منہ سے ایک کراہ نکلی۔ زرار بھی گہری سانسیں لیتا جھٹکے لگانے لگا۔ اس کے جنون کے آگے کمرے میں بیڈ ہلنے کی آوازیں آ رہی تھی اور ہنا کی سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ہنا کی سسکیاں زرار کو اور جنونی بننے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں گم ایک دوسرے کی قربت سے سکون حاصل کرنے میں مگن تھے، جو اللہ نے میاں بیوی میں ہی رکھا ہے۔ دوسری جانب حویلی میں لیلا کب سے آرین کے میسج آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر کب سے اس نے آرین کو میسج کیا تھا لیکن اس کا رپلائی ہی نہیں آیا۔ لیلا کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کیا، آرین جی مجھے اب بات نہیں کرنی آپ سے۔ کب سے آپ کو میسج کیا ہے اور شاید بات نہیں کرنا چاہتے آپ۔ اتنا کہتے ہی اس نے فون رکھا اور کتابیں اٹھائیں۔ آرین جو جان بوجھ کر لیلا کے میسج کو اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ ابھی بہت غصے میں تھا اپنے ڈیڈ کی وجہ سے، وہ یہ غصہ لیلا پر نہیں نکالنا چاہتا تھا، لیکن لیلا کا آخری میسج نوٹیفیکیشن سے پڑھتے اس نے اس کی چیٹ کھولی۔ ہاں اب تو تم ناراض ہو، اب بات بھی نہیں کرنی ہوگی تمہیں۔ لیلا کے فون پر اس کا میسج آیا۔ لیلا اس کا میسج دیکھ کر سب کچھ بھولتی اس کا میسج پڑھنے لگی۔ لیلا کو اس کا انداز عجیب لگا۔ اس نے پھر سے ٹائپ کیا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ آرین نے میسج ٹائپ کیا، تم یہاں ناراض ہو رہی ہو اور ایک میں ہی پاگل ہوں جو یہاں سب برداشت کر رہا ہوں۔ لیلا نے پھر سے ٹائپ کیا، آپ ٹھیک ہو؟ صبح سے تمہارا اتنا ویٹ کیا اور تم آتے ہی یہ سب شروع ہو گئی۔ آرین نے غصے میں آ کر اسے باتیں سنائی۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس کے میسج کو دیکھنے لگی۔ آرین نے پھر سے ٹائپ کیا، اب کرو بھی، کیا بات کرنی تھی؟ کچھ دیر اس کے میسج کا انتظار کرتے آرین نے اسے پھر سے میسج کیا۔ لیلا کو بہت ہی برا لگا۔ اس کا یہ انداز لیلا کو رلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ لیلا نے پھر سے ٹائپ کیا، آپ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا تم نے، میں نے کیا ہے۔ میں ہی پاگل ہوں اور میں کہاں غصہ کر رہا ہوں؟ فضول میں تم بات مت بڑھاؤ۔ آرین کا یہ میسج پڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے اسے وائس نوٹ بھیجا، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ سے آپ کا من بھر گیا نا میرے سے؟ مجھے پتا ہی تھا ایسا ہی ہوگا۔ میں نے جب سے آپ کو میسج کیا تھا آپ کا رپلائی نہیں آیا تو وہ کیا میں نے۔ آپ نے تو آ کر ہی مجھ پر غصہ کرنا شروع کیا۔ میرے پر غصہ کوئی نہیں کرتا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ لیلا کی یہ نم آواز سنتے اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ غصے میں آ کر اس نے اسے پتہ نہیں کیا بول دیا تھا۔ شٹ! وہ اپنے بال پکڑتا خود کو پرسکون کرتا اسے کال کرنے لگا۔ لیلا اپنے آنسو صاف کرتی اس کی کال کاٹ گئی۔ آرین نے پھر سے اسے کال کی لیکن لیلا نے پھر سے کال کاٹی۔ آرین نے اسے میسج کیا، آئی ایم سوری میری جان، آئی ایم سو سوری، پتہ نہیں کیا بول گیا میں، سو سوری۔ آرین کا میسج پڑھتے لیلا نے اسے اگنور کیا اور جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آرین ایک کے بعد ایک میسج کرنے لگا۔ لیلا نے فون بند کرتے سائڈ ٹیبل پر پھینکا اور کتابیں اٹھاتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ السلام علیکم گائز، ایپیسوڈ پڑھ کر لائک ضرور کرنا ہے اور کامنٹس میں بتائیں آپ کو میرا ناول کیسا لگ رہا ہے، اور پلیز سپورٹ کریں مجھے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو۔ اور ہاں، کامنٹس میں آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو میری وائس کیسی لگی اور کیا مجھے وائس اوور کرنا چاہیے یا نہیں، یہ بھی بتائیں۔ تھینک یو۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔